آپ کی اسسمنٹ، آپ کا تجزیہ اس وقت کیا ہے جو صورتحال بن چکی ہے؟ پہلے پاکستان کی طرف سے بھی کوششیں کی گئی ہیں، ایران وہاں سے نئی تجاویز بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد امریکہ کی طرف سے ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، یہ صورتحال آپ کو کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم دونوں پہلوؤں پہ غور کریں گے، امریکہ کے مسائل، پاکستان کے مسائل اور ظاہر ہے ایران کے مسائل۔ یہ سارے کے اندر ہم تین ممالک پہ بات کر رہے ہیں۔ جو چوتھا سب سے زیادہ بڑا کلپریٹ ہے اسرائیل، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ اسرائیل اس ٹائم پہ خاموش کیوں بیٹھ گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایران سے اتنی مار پڑی ہے کہ اب وہ کیا اٹھنے کے قابل نہیں رہے، یا پھر وہ اب کوئی نئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مختلف پہلو ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں ایران نے جو کردار ادا کیا، جو کہ شاید بہت سارے لوگوں کے دلوں میں تھا، بہت سارے ایسے ممالک جو کہ شاید مسلمان نہیں بھی تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ایک دفعہ جو ان کو ان کی اوقات یاد کرائی جائے۔ ایران نے کردار ادا کیا، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے اللہ کی نصرت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ دو سپر پاوروں نے، دو ایٹامک پاور نے مل کر ایک نہتے ملک پر، جو کہ نان نیوکلیئر ملک ہے، اس پہ حملہ کرتی ہے، جس کے پاس ایئر فورس ہے تو صحیح، لیکن بہت پرانے جہازوں کی، یعنی کہ مد مقابل سے ٹکرانے کا ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایران نے ایک دنیا کے ڈائنامکس آف دا وار وہ چینج کرتی ہے، ڈرون اور میسائل ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دنیا کو باور کرا دیا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایئر فورس ہو۔ دنیا کو یہ بتا دیا کہ چھوٹی جو بوٹس ہیں ان کے ذریعے بھی نیوی کے اوپر حاوی ہوا جا سکتا ہے، اور بڑے بڑے امریکن بحری بیڑے جو ہیں ان کا جو غرور ہے وہ بھی خاک میں ملایا جا سکتا ہے۔ اب یہ صورتحال جو پاکستان اور امریکہ اور ایران کی اگر بات کی جائے، تو میرے خیال میں امریکہ کو جہاں درپیش مختلف قسم کے چیلنجز ہیں، جن کے اندر ان کے ظاہر ہے سب سے بڑا اکنامک چیلنج ہے، پھر اس کے بعد ان کے اسٹریٹجی کا فیلئر ہے، ان کا پولیٹیکل فیلئر ہو رہا ہے، ان کے نظام کا فیلئر ہو رہا ہے، اور جو لوگ ہیں ایران کے اندر، تو انہوں نے پیسے لگائے، ایران کے اندر انہوں نے ہتھیار سپلائی کرنے کی کوشش کی، اور جیسے کہ اسکاٹ بیسٹ نے کہہ دیا تھا جی۔ کہ ہم نے باقاعدہ جو 2025 دسمبر میں جو شورش شروع ہوئی، 2026 جنوری تک جاری رہی، اس کو باقاعدہ امریکہ نے سپورٹ کیا۔ لیکن امریکہ کے اندر جو 80 لاکھ لوگ باہر نکلے اپنی ہی حکومت کے خلاف ایران کے حوالے سے، تو پھر اس سے تو بڑا واضح نظر آ گیا کہ ایران کا نظریاتی جو ایک ایج ہے وہ امریکہ کے اوپر واضح نظر آ رہا ہے، اور یہ برتری ہے۔ دوسری جانب جو ان کا میرے خیال میں انٹیلیجنس فیلئر ہوا، کیونکہ ان کی انٹیلیجنس نے ان کو رپورٹ ہی نہیں دی۔ بعد میں خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ میں ہرمز بند ہو سکتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے معیشت پہ نقصان ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مشرقی وسطیٰ کے ممالک کے اوپر، خلیجی ممالک پر ایران کی جانب سے حملہ ہوگا، حالانکہ بڑا واضح کہہ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ملک اپنے آپ کو اتنی بڑی سپر پاور کہتا ہے، اتنی بڑی وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتے ہیں، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب جھوٹے دعوے تھے۔